کائنات میں سب سے بڑی افضل اور فضیلت والی نماز وہی نماز ہے جس کے امام الانبیاء ہو، جس کے مقتدی تمام انبیاء ہو۔ اس کے لیے بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سب کافی نہیں، 3 دن کا وقت۔ نبی کا نام ڈبل نہیں ہوتا، آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا نام سنگل۔ نمبر 2، نبیوں کا کوئی استاذ نہیں ہوتا۔ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ یہ تمام نسل حرام۔ نبی کبھی مصنف نہیں ہوتے، یہ تمام دلندراں کی کتاباں ہیں۔ جتنے لوفراں کو تمہیں دیکھ رہی لوفرس کو۔ نمبر 4، انبیاء جہاں انتقال ہوتے ہیں وہیں پر ان کا مدفن ہوتا ہے۔ یہ دلندراں کا مدفن الگ ہے۔ نبی کبھی کسی کو وارث نہیں بناتے، جو بھی وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، امت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کی اولاد کو وراثت نہیں ملتی، ان سب کی وراثت تقسیم ہوئی ہے۔ نبی کی بیوی ازواج جو ہو امہاتکم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کرتے۔ یہ تمام حرام خوروں کی بیویاں لینا مارلے کو تھے۔ آپ لوگوں کی بات ہماری طرف سے بولو لاکھ۔ خالی انہوں لوگوں کے ماننے والے کہاں ہیں؟ ذرا ایڈریس ملنا سو ہمنا، کیا ملنا سو کیا بھی کرنا نہیں، چھوٹا ختنہ کر کو چھوٹا مناظرہ مت کرو، گردن اڑا دو۔ آج مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا تھا، میری طبیعت اصل میں ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ ختم نبوت کے عنوان پر مستقل آپ کو کہنا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ماحول سجا ہوا ہے علم کی طرف۔ کس کی طرف؟ علم کی طرف۔ اب علم میں پھر ہم لوگ دوسرے مضمون کو لے جائیں گے، پھر دوسرے مضمون میں ہماری طبیعت بھی دوسری بن جاتی ہے، پھر اس میں مختلف قسم کے الفاظ بھی آئیں گے، مختلف قسم کے فوٹو بھی آئیں گے۔ فوٹو ہم بھی لائے ہیں کیا؟ واہ 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 واہ۔ تو اس لیے مختصر چند باتیں میں اتنی بات کہہ دیتا ہوں، مختصر سنو۔ نبی، سب سے آخری نبی، معجزہ حضور کا قرآن۔ صرف 10 منٹ میں آپ کو یہ پوری باتیں بتا کر ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو انشاءاللہ سب سے آخری نبی کون؟ اور سب سے آخری نبی حضور، اور حضور علیہ السلام سب سے آخری تشریف لائے، اور سب سے جو آخری آتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ سب سے جو آخری آتے ہیں سب سے افضل۔ اسی لیے حضور، اگر آپ کہو آخری افضل ہوتا ہے تو حضور آخری ہیں، آپ کہیے نہیں پہلا افضل ہوتا ہے تب بھی حضور پہلے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ اگر بعض کی رائے الگ ہوتی نہیں، اگر کوئی کہے نہیں حضرت پہلے آنے والے افضل، تو حضور فرماتے ہیں انا نبی الاول۔ اگر تم کہتے ہو آخری آنے والے افضل، تو حضور کہتے ہیں انا نبی الاخر۔ تو گویا حضور کی نبوت وہ کب؟ کنت نبی وآدم بین الماء والجسد، آدم بین الروح والجسد وآدم بین الماء والطین۔ 3 طرح کی روایتیں مروی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا حضور ذرا بتائیے آپ کی نبوت کب کی؟ آپ نے فرمایا میری نبوت اس وقت کی جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اللہ نے مجھے اسی وقت نبی بنا دیا۔ تو حضور کیا ہوئے؟ بولو نبی اول۔ بولو بھئی نبی اول وجود کے اعتبار سے، یعنی حضور کی نبوت وجود پا گئی آدم علیہ السلام آنے سے پہلے۔ اسی لیے عرش اعظم پر حضرت آدم نے جب آنکھ کھولا تو سب سے پہلے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں دیکھا؟ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ عرش پہ لکھا دیکھا، کس نے دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے۔ کیا دیکھا؟
لا الہ الا اللہ محمد تو نبی اول، انا نبی الآخر. دیکھو ایک ہوتا ہے خاتم، ایک ہوتا ہے خاتم. خاتم کہتے ہیں مہر لگانے والے کو، خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے کو. حضور علیہ السلام نبی خاتم بھی ہیں، نبی خاتم بھی ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کو مہر لگانے والا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام تمام 1,24,000 نبیوں کی تصدیق کرنے والے. یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی. سب کی کیا کرنے والے؟ بولو کیا کرنے والے؟ تصدیق کرنے والے. چنانچہ اللہ نے جس کی تصدیق لیتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. حضرت آدم کی تصدیق کی تو آدم سے بہتر حضور. حضرت نوح کی تصدیق کی، نوح سے بہتر حضور. حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی، عیسیٰ سے بہتر حضور. حضرت موسیٰ کی تصدیق کی، موسیٰ سے بہتر حضور. اٹھے کو بعد میں بتا لیں گے، اب لوگ وہاں چلے جائیں گے پھر اس میں. ٹھیک ہے بھائی، جس وقت وہ دلندراں کا نام لیتے ہیں نا تو دکھاؤ کو نام لینا. ٹھیک ہے، ہاں نام لیتے وقت دکھاؤ. ٹھیک ہے بھائی، فل جوش میں گئے تم لوگ. تو کیا کہہ رہا تھا بولو دوستو؟ تو سب کے چنانچہ اب یہاں غور سے سنو، بات اس وقت اہم مدعا پر آ رہی ہے. جس وقت معراج پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، توجہ، جب معراج پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو تمام انبیاء وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ارے بھئی تمام انبیاء پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ 27 رجب میں حضور جب معراج پر پہنچے تو تمام انبیاء بھی، ارے بھئی تمام انبیاء بھی معراج پر یعنی بیت المقدس پر پہنچے. حضور کا منزل بمنزل سفر کرتے کرتے آپ پہنچ رہے ہیں بیت المقدس. بیت المقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ نے تمام نبیوں کو اتار کر وہاں پر سب کے سب انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار؟ امام منتظر. امام، اس امام کا انتظار کر رہے ہیں جس امام کی امامت کے پیچھے ان کو نماز پڑھنی ہے. اور ایک مسئلے کے اعتبار سے ایک بات بتاؤں. مسئلہ یہ ہے جب آپ کسی کو امام بنائیں تو اگر یہ دونوں عمر میں برابر تو یہ دیکھا جائے گا ان دونوں میں علم کس کا بڑا ہے. یہ دونوں علم میں بھی برابر. یہ دیکھا جائے گا قرات کس کی اچھی ہے. یہ دونوں میں قرات دو برابر. یہ دیکھا جائے گا فہم کس کا اچھا ہے. یہ دونوں میں فہم برابر. یہ دیکھا جائے گا عمر کس کی بڑی ہے. یہ دونوں میں عمر برابر. یہ دیکھا جائے گا تقوی کس کا بڑا ہے. یہ دونوں میں تقوی برابر. یہ دیکھا جائے گا توکل کس کا بڑا ہے. یہ دونوں میں تقوی برابر. یہ دیکھا جائے گا ان دونوں کی بیویوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار خوبصورت کون ہے. وہ دیکھ کر ترجیح دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی. اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. پیچھے تمام انبیاء مقتدی ہیں. تو اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا عملی طور پر تمام نبیوں کو، تم سب سے بہتر کون ہے؟ بولو بھئی کون ہے؟ ارے بھئی تم سب سے بہتر کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو امامت کے انتظار میں ہیں. کائنات میں سب سے بڑی افضل اور فضیلت والی نماز وہی نماز ہے جس کے امام امام الانبیاء ہو، جس کے مقتدی تمام انبیاء ہو، جس کے امام امام الانبیاء اور جس کے مقتدی انبیاء. اور اس سے بڑھ کر کائنات میں اس روئے زمین میں
اس سے افضل نماز نہیں دیکھی، جس کے امام امام الانبیاء، جس کے مقتدی انبیاء۔ آگے چل کر امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، اوتیتو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اللہ نے مجھے 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی عطا فرمائی اور قرآن عطا کیا۔ وہ قرآن انبیاء میں سے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا، وہ 7 من المثانی 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی انبیاء میں سے اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سرکار اکیلے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سرکار اکیلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ افضل نماز، سب سے افضل اس نماز میں قرات خلف الامام ہے۔ حضور کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ابھی نماز پڑھ رہے قرات کر رہا ہے نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان سے ذرا پوچھو حضرت نبی نے جو نماز پڑھائی، انبیاء نے جو نماز پڑھی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اکیلے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، نبیوں میں سے کسی نے نہیں پڑھی۔ یہ تو رہی بات اس طرف کی، ہم اس طرف پھر دوبارہ آ رہے ہیں۔ اب اللہ نے آخری نبی کو بھیج کر یہ بتا دیا امامت کرا کر، اب تم سب کی امامت منسوخ ہو گئی۔ سنو بھائی، تم سب کی امامت منسوخ۔ اے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کو مقتدی بنا کر حضور نے سمجھا دیا عملی طور پر، اب آج سے صرف میری امامت، تم سب کی امامت ختم، تم سب کی امامت ختم۔ آج سے تا قیامت کوئی امام نہیں، کوئی نبی نہیں، نبی ہوگا تو اکیلے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب حضور نے کیا کیا؟ نماز ہو گئی، سب چلے گئے۔ حدیث علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امتی بن کر تشریف لائیں گے، نبی تو ہوں گے لیکن امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ آپ کی نبوت نہیں چلے گی، حضور کی نبوت چلے گی۔ آپ کی شریعت نہیں چلے گی، حضور کی شریعت چلے گی۔ اب حضور نے جب وراثت کب تقسیم ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب رخصت ہوتے ہیں تب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام کا عجیب، دیکھیے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے لیے بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سب کافی نہیں، 3 دن کا وقت چاہیے۔ کتنے دن؟ ایک دن میں بول اللہ حضرت کو تو کہاں سے بولیں گے بھائی؟ سنو کیا کہا آپ نے؟ کہا 1,24,000 انبیاء کے اوصاف سب کے سب حضور میں جمع ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، جتنے انبیاء کے اندر خوبیاں تھی وہ سب آپ اکیلے کے اندر ہیں۔ لیکن حضور نے کیا کیا؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا کون ہے؟ اللہ، بانٹتا کون ہے؟ بندہ۔ حضور بانٹنے والے اور اللہ دینے والا۔ 1,24,000 نبیوں کے صفات جو حضور کے اندر موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، اور رسولوں کی تعداد 313 رسولوں کی صفات حضور کے اندر، 1,24,000 نبیوں کی صفات حضور کے اندر۔ سرکار نے رسولوں کی صفات کو منتقل کر دیا 313 بدریوں میں، اور تمام نبیوں کی صفات کو منتقل کر دیا 1,24,000 صحابہ میں۔ سب میں ڈیوائڈ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ 313 رسول، اتفاق دیکھو عدد میں 313 بدریین، عجیب اتفاق ہے، یہاں بھی 313، وہاں بھی 313، یہاں بھی 1,24,000، وہاں بھی 1,25,000 ہونا تھا، 25,000 ہونا تھا، 23,000 ہونا تھا، 24,000 ہی کیوں؟ یہ مرضی کس کی؟ جو لیے ہو وہ سب کو بات کر آ جائیے۔ اور پھر صحابہ نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا او صحابہ، جو تم نے لیا
وہ بھی باتیں آگے بڑھو. چنانچہ فرمایا حضور کس کو بانٹیں؟ فرمایا علماء کو بانٹو. کس کو بانٹو؟ کسے بانٹو؟ علماء. بولو کسے بانٹیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. کہا علماء کون ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں. کیسے وارث؟ تمام نبیوں کے مورث حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے وارث علماء اکرام. تو حضور نے جو نبیوں سے لیا صحابہ کو دیا، صحابہ نے جو حضور سے لیا تابعین کو دیا، تابعین نے جو حضور سے لیا تابعین کو دیا. اسی طرح دیتے علماء کو بٹنا شروع ہو گیا. جو حضور کا علم لیتے ہیں ان سب کو تربیت یافتہ علماء کو وارثین انبیاء کہتے ہیں. پتہ چلا وراثت بڑھ گئی. وراثت ہو گئی، بڑھ گئی. بعض مرتبہ کچھ لوگ چور ہوتے ہیں. دیکھو نبی ہمیشہ سنگل نام والے ہوتے ہیں. چند باتیں یاد رکھ لو، جنرل باتیں. نبی کا نام ڈبل نہیں ہوتا. آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا نام سنگل. آدم، عیسیٰ، نوح، لوط، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، نام سنگل آئے گا، ڈبل نہیں ہوگا. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد و انا احمد. اللہ کے رسول کی ذاتی نام ایک ہے محمد اور صفاتی نام ایک ہے احمد. احمد اور محمد دونوں کا مادہ حمد ہے. دونوں کا مادہ کیا ہے؟ حمد ہے. محمد تعریف کردہ، احمد جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے. معنی یہ کیا آیا؟ سمجھے بھائی؟ سنگل. نمبر 2، نبیوں کا کوئی استاذ نہیں ہوتا. نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ یہ تمام نسل حرام، یہ تمام نسل بولو حرام. ان تمام نسل حرام کے دو نام. ان تمام نسل حرام کے کتنے نام؟ دو نام. سمجھے بھئی؟ ایک نام نہیں، کتنے نام؟ دو نام. نمبر 2، ان سب کا استاذ ہے. نبیوں کا استاذ کون ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نبیوں کا استاد کون ہوتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ وان علینا بیانہ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھے تو تم پڑھو. تمہارا کوئی استاد نہیں. جبریل استاد نہیں. ہم ان علینا جمعہ وقرآنہ وان علینا بیانہ. نبیوں کا کوئی استاد ہے. استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ. نبی ان سب کا استاذ ہے. نبی کبھی مصنف نہیں ہوتے. نبی کیا نہیں ہوتے؟ نبی کیا نہیں ہوتے؟ یہ تمام دلندران کی کتاباں ہیں. جتنے لوفراں کو تمہیں دیکھ رہی گا، لوفرس کو دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ ہاں، یہ تمام لوفراں کی کتاباں ہیں. انبیاء کی کیا نہیں ہوتے؟ کتاباں نہیں ہوا کرتے. نمبر 4، انبیاء جہاں انتقال ہوتے ہیں وہیں پر ان کا مدفن ہوتا ہے. یہ دلندراں کا مدفن الگ ہے. سب کا مدفن الگ ہے. نبی کبھی کسی کو وارث نہیں بناتے. جو بھی وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، امت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. نبی کی اولاد کو وراثت نہیں ملتی. ان سب کی وراثت تقسیم ہوئی ہے. ہو گئی. نبی کی بیوی ازواج ہو امہاتکم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کرتے. یہ تمام حرام خوروں کی بیویاں لئی نامارلے کو تھے.
ڈیٹیلز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، طبیعت بگڑ جائے گی، عنوان پر بات کروں گا تو شارٹ ٹیسٹ اسی لیے بول رہا ہوں، سمجھے بھائی؟ میں اس لیے اس فیصلے پہ آیا، اس وقت ان کتوں سے کیا بات کرنا؟ کتا بھوک رہا ہے، کوئی بات کرے گا بھائی؟ کتا بھوکا ہے بھوک رہا سو بولتی ہوں سے اذا کلم السفیہ فلا تجبہ خیر من اجابتہ السکوت۔ بعض لوگوں کی بات ہوتی ہے اور ہماری ان کے لیے جواب میں لات ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی بات ہماری طرف سے بولو لات، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والے، ادھر سے کوئی کہہ رہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، حضرت صدیق اکبر گزر رہے ہیں، بڑے صبر والے، تحمل والے، برداشت والے، بردبار صحابی، گزرتے گزرتے ایک بات انہوں نے سنی، توہین الہی ہو رہی ہے، اللہ کی اہانت کی جا رہی ہے۔ کہنے والے کفار یہ کہہ رہے ہیں، منافقین یہ کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم جب اللہ دے رہا تھا، نبی علیہ السلام زکوٰۃ کا حکم دے رہے تھے تو کیا کہا؟ ارے سنا، آج کل مسلمانوں کا خدا فقیر ہو چکا ہے اور ہم سب مالدار ہیں، اس لیے ہم سے چندہ لے رہا ہے۔ کیا لے رہا ہے؟ حضرت جاتے جاتے جواب نہیں دیے، گئے ایک پنچ کیا دیے؟ بولو کیا دیے؟ اچھا زبردست، وہ کتنے زمانہ ہوا کہ وہ مٹھی باندھ کو جو دیے جبڑا ٹیڑا ہو گیا، دے دال کو چلتے رہے، باتاں کتنا کرے نہیں حضرت، ایک دیے دے دال کو چلتے رہے۔ اور ادھر سے نا بھائی اللہ کے دربار میں منہ میں پان ڈالنے سے جیسا سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح سرخ روئی کے ساتھ مار کھایا ہوا منحوس آیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کیا، انصاف کی درخواست کی، آپ انصاف کیجئے، انہوں نے مجھے مارا۔ کہا صدیق اکبر آپ نے مارا؟ کہا جی ہمارا۔ کیوں مارا؟ فرمایا اس نے ان اللہ فقیر کہا، اللہ کو فقیر کہا، مارا۔ مارا؟ کہا جی مارا۔ کہا اس نے کہا کیا گواہ؟ کہا جی میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ کہا تیرے پاس کیا گواہ؟ کہا میں ویسا سب کبھی بولیا نہیں، جھوٹے تو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ جھوٹوں کی ایک جماعت کو گواہی کے طور پر پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام ظاہر کے مکلف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا اس نے تمہیں مارا آپ لوگ بھی ان کو ماریے۔ ایک طرف صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے منافق مٹھی باندھ رہا ہے، ادھر سے اللہ کو رہا نہیں گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل فوراً جا کر کے اللہ شہادت دیتا ہے ان کم بختوں نے مجھے فقیر کہا۔ لقد شہید اللہ، بے اللہ تعالی، لقد سمع اللہ، اللہ نے سنا، براہ راست سنا ہے اللہ نے۔ کیا سنا؟ اللہ نے یہ سنا، یہ تمام کمینے یہ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بچایا کس نے؟ اسی طرح ہمیں بچائے گا کون؟ خالی انہوں لوگوں کے ماننے والے کہاں ہیں؟ ذرا ایڈریس ملنا سو ہمنا، کیا ملنا سو؟ کیا بھی کرنا نہیں، چھوٹا ختنہ کر کو چھوڑ ڈالنا، میٹر فنش، نسل حرام کی نسل ختم کرو گے انشاءاللہ، کیا بھی کرنا نہیں، جمال غٹہ ملا کو دے دینا، جلابہ مار مار کو ان کے سرداراں بیت الخلا میں مرے، انہوں بھی کہاں مریں گے؟ بیت الخلا میں مریں گے۔ سمپل جو عام طور پر صحت کے لیے کیا جاتا ہے وہ کر دیں گے، صحت مند اسلام ہو جائے گا۔
کرو گے بھی انشاءاللہ؟ بس اتنا اسٹیٹمنٹ، زیادہ ہمیں جا کو بحث کر لے کو سینہ صندوق کر لے کو رہنے کی ضرورت۔ پانچویں دلیل، جو دلیل اللہ کے رسول نے ابو رافع کے لیے استعمال فرمایا، جو دلیل اللہ کے رسول نے کعب بن اشرف کے لیے استعمال فرمایا، سرکار نے جب دیکھا اسلام کو نقصان ہو رہا ہے ابو رافع سے، اسلام کو نقصان ہو رہا ہے کعب سے، اسلام کو نقصان ہو رہا ہے اس سے جو مدعیان نبوت ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسیلمہ کو ختم کرنے کے لیے حضور نے جماعت کی تشکیل فرمائی، اسامہ کی آپ کے وفات کے وقت بھیجا، کہا مناظرہ مت کرو، گردن اڑا دو، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ اللہ ہمیں سریت کو اس دلیل کے مطابق ان سب کا خاتمہ بھی شر کا اللہ ہمیں سبب بنائے۔ کہنے کو تو بہت وسیع مضمون ہے یہ ختم نبوت کی محنت، بہت بڑی محنت، انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت تفصیل سے ملاقات ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کم بختوں سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ گوہری فتنہ ہے اور صدیق دیندار ہے اور اس میں قادیان ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شکیل بن حنیف ہے، اور کون ہے، اور وہاں گوہر شاہی، انہیں بڑا شیطان، اس کا انہیں داماد چھوٹا شیطان۔ دیکھو باندر ایک سکا دیکھ رہا، دیکھو وہ جو باندر ایک سکا دیکھ لکھے نا، یہاں نحوست منحوس کے سکا یہاں سو لکھے، دیکھو دلیندر رہے، انہیں یہ کہ لوفر، یہ سب الگ الگ القاب پائے ہوئے کمینے ہیں، ان کے سب انشاءاللہ بعد میں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔